نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ الدہر، دہر کہتے ہیں زمانے کو۔ یہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ویسے مکی صورت ہے، لیکن بعض کے نزدیک یہ صورت مدنی ہے اور بعض کے نزدیک مکی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آخری 10 آیات صرف مکی ہے، باقی سب مدنی ہے، لیکن جو اس کا ٹیکس ہے، جو اس کا مضمون ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے۔ اور اس میں جو ہے حضرت عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم تنزیل یعنی السجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ هل اتاک علی الانسان حین من الدہر یہ پڑھا کرتے تھے، یعنی سورہ دہر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور اس میں دیکھیں کہ یہ جو ہے جس پیچھے جس بات سے اینڈ ہو رہا ہے، جس بات کا سے بات ختم ہوئی ہے، تو اس صورت میں اس کے آگے سے یعنی اس صورت میں اس کا اسی سے اس بات کی شروعات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات پر قادر نہیں کہ وہ جو ہے زندہ کر دے مردوں کو، اور اس سے پہلے یہ تھا کہ کیا وہ اپنی تخلیق کو نہیں دیکھتا، اپنی تخلیق پر غور و فکر نہیں کرتا انسان کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے پیدا کیا، وہ کیا تھا، وہ علاقہ تھا اور پھر وہ کیا بن گیا۔ تو وہیں پھر اس کے آگے سے یعنی اسی سے اس کی شروعات ہو رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں، حل کویشچن کے لیے آتا ہے، حل اتا یا آیا، اتا یا اتی سے بنا ہے آنا، کیا آیا ہے علل انسانی انسان پر حین ایک وقت من الدہر زمانے میں سے، دہر دہر الدہر زمانے کے لیے آتا ہے۔ لم یکن نہیں تھا وہ، کانا یکونو سے نون پہ جزم ہے لم کی وجہ سے، شیئن کوئی چیز، مذکورن قابل ذکر، مذکورن قابل ذکر۔ پہلی سورہ میں پہلی سورہ میں تھا کہ کیا اس نے دیکھا کہ وہ علاقہ تھا، یعنی وہ ایک ڈراپ تھا، ٹپکایا ہوا منی کا قطرہ تھا، ٹپکایا ہوا حقیر پانی تھا، جو آج انسان اپنے آپ پر اتنا گھمنڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، وہ کیا تھا؟ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ذرا اس جو قطرہ تھا پانی کا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیا آیا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں سے کہ نہیں تھا وہ کوئی بھی چیز قابل ذکر۔ اچھا، الدہار جو ہے بعض روایتوں میں اس سورت کا نام الانسان اور ایک روایت میں الابرار بھی ہے، یعنی روایتوں میں آتا ہے۔ دہار کا معنی ہوتا ہے زمانہ، کائنات، مدت عالم، جب سے کائنات شروع ہوئی تب سے لے کر اینڈ تک۔ ابن فارس کہتے ہیں دہار میں غلبے اور قہر کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ غلبہ کسی کے اوپر حاوی ہو جانا، اور قہر زبردست، اس کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر سے گزرتا ہے زمانہ، یعنی ہر شخص پر وقت گزرتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا۔ معاشیت الہی کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو معاشیت ہوتی ہے، مرضی ہوتی ہے، معاشیت الہی، اس کو بھی دہار کہا گیا ہے۔ اور دہار کے بارے میں، یعنی زمانے کو لوگ گالی دیتے ہیں، اس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ زمانے کو گالی نہ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی دہار ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کیا انسان کے اوپر ایسا زمانہ آیا ہے؟ کیا وہ سوچتا نہیں کہ ایسا بھی زمانہ آیا ہے کہ وہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا؟ اگر ہم جو ہے آج ہم اپنی پیدائش جو جس کی ڈیٹ آف برتھ ہے، جب وہ پیدا ہوا، اس کو سوچیں ذرا انسان، اور پھر اس سے 1 سال پہلے چلے جائیں، یعنی اپنی پیدائش سے 1 سال بیک چلے جائیں، پیچھے چلے جائیں۔ اب ذرا سوچیں کیا اس وقت ہم قابل ذکر تھے؟ یعنی جیسے اگر میری پیدائش 1 فیبرری ہے 1992، اگر میں جو ہے 1991 میں چلی جاؤں یا 1990 میں چلی جاؤں، تو کیا میں کوئی قابل ذکر چیز تھی؟ نہیں۔
کچھ بھی نہیں، میرا وجود ہی نہیں تھا، میرا نام ہی نہیں تھا، میرے بارے میں کوئی سوچتا نہیں تھا، میرے بارے میں کوئی جانتا نہیں تھا، یعنی کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کیا سوچتا ہے انسان، کیا وہ کچھ تھا؟ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. اور اس سے پہلے کیا کہا گیا کہ جب وہ ہوا تو وہ کس سے پیدا ہوا؟ ایک ٹپکایا ہوا پانی کا قطرہ، حقیر پانی کا قطرہ. ٹھیک ہے. جب یعنی اب پھر دیکھیں، جب سے روح پیدا ہوئی ہے انسان کے جسم، تو اب جا کر ملے ہیں اور ہوش میں ہم اب آئے ہیں. تو ایک وقت یہ بھی تھا جب ہمارا کوئی نام نہیں تھا، ہمارا کوئی ذکر نہیں تھا، ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا، یہاں تک کہ ہمارے والدین بھی نہیں جانتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے وجود کو ہم کیوں نہیں مانتے؟ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ مشرکین مکہ کہتے نا کہ نہیں، دوبارہ زندہ نہیں ہونا، یہ تو بیکار کی بات ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. تو سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. پھر دیکھیں، انا بے شک خلقنا، ہم نے پیدا کیا، خلقہ یخلقو سے، الانسانہ انسان کو، من نطفتن ایک نطفے سے، امشاجن ملے جلے. امشاج مکسچر کو کہتے ہیں، میم شین جیم سے بنا ہے مکسچر. یعنی نطفہ، نطفتن ایک سیمنٹ ڈراپ تھا، اور ایک امشاج ایک مکسچر تھا. نبتلی ہی، ہم تاکہ ہم آزمائیں اسے. نبتلی ہی، ابتلا یبتلی سے، نبتلی ہی کہ ہم آزمائیں اسے. فجعلناہ تو بنا دیا ہم نے اسے. اچھا، نبتلی کس کے لیے آتا ہے؟ آزمائش کے لیے بھی آتا ہے، دیکھنا بھی، دیکھنے کے لیے بھی آتا ہے، تاکہ ہم اسے دیکھیں. تاکہ، اور جو امشاج آیا ہے، میم شین جیم واحد ہے، یہ مشیج کی جمع ہے. ملی جلی اور مخلوق، ملی جلی اور مخلوق کی چیزوں کے لیے آتا ہے، یعنی بہت ساری چیزوں کو ملا جلا کر بنا دیا گیا ہو، ایک چیز بنا دی گئی ہو. یعنی مرد اور عورت دونوں کے پانی کا ملنا، اس کو جیسے. تو ملے جلے یعنی محفوظ، کہ ہم آزمائیں اسے تو بنا دیا ہم نے اسے. سمیعن خوب سننے والا، بصیرن خوب دیکھنے والا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان کس اسٹیج پر پہنچا. اب یعنی اب تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ، اب ماں پریگننٹ ہے، یعنی ایک لیڈی پریگننٹ ہے، اب اس کا بچہ اتنا ہو گیا، اب اتنا ہو گیا، اب ڈلیوری کا وقت آ گیا ہے نا. لیکن اس زمانے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا، یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ بچہ کیسے بنا. ٹھیک ہے. اور پھر اور وہ بھی رسول اللہ نے بتایا. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے کہ انسان کو مرد اور عورت کے ملے جلے پانی سے پیدا کیا، کیونکہ دونوں کے ملنے پر ہی ایک پریگننسی ہوتی ہے، حمل ٹھہرتا ہے. سیدہ ام سلیم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد کا پانی منی سفید گاڑھا اور عورت کا پتلا زرد ہوتا ہے. ان میں سے جو دوسرے پر غالب آ جائے یا سبقت لے جائے تو بچے کی اس سے مشابہت ہو جاتی ہے، یعنی بچہ اس کی طرح ہوتا ہے جو بھی غالب آ جائے. تو یہ اتنا کچھ بھی رسول اللہ نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا اس وقت. اور یہ بھی بہت بڑا معجزہ تھا، کیونکہ اس وقت کچھ بھی نہیں پتا ہوتا تھا. اور اللہ تعالیٰ اب یہاں پر دیکھو بتا رہے ہیں کہ دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا، اور کیسے تم وجود میں آئے، اور تم پھر بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہو، اس کے ساتھ تم شریک ٹھہرا رہے ہو. اور پھر کیوں پیدا کیا یہ بھی بتا دیا. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائش لے. یعنی انسان کو ایک ہی دوسری مخلوقات کی طرح پیدا نہیں کیا، یعنی جیسے جانور ہو گئے، چڑیا ہو گئیں، اور دوسری مخلوق ہو گئیں، بلکہ کچھ فیسلٹیز کے ساتھ پیدا کیا تاکہ انسان کی آزمائش لی جائے، اور انسان اس میں پورا پورا اترے. کسی کو کم دے کر، کسی کو زیادہ دے کر، کسی کو کچھ دے کر، کسی کو کچھ دے کر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آزمایا. اور پھر بنایا ہم نے اسے خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا. یعنی انسان کو سننے والا بھی بنایا، دیکھنے والا بھی، کہ قرآن پر بھی سنے، غور و فکر سے سنے، جب توجہ سے جب یہ وحی نازل کی جا رہی ہو تو اسے سنے، اور سننے کے بعد خوب دیکھے، بصیرت والی نظریں رکھے. یہ بھی بنایا اللہ تعالیٰ نے. لیکن ہم سنتے نہیں اور ہم دیکھتے نہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ ناشکراپن زیادہ کرتے ہیں. انا بے شک، ہدیناہم ہدایت دی ہم نے اسے، سب ہدا یہدی سے، سبیلا راستے کی، اما یا تو شاکرن شکر گزار ہو، و اما اور یا تو کفورن ناشکرا ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے دو راستے بتا دیے، ہدایت دے دی، یعنی دو راستے انسان کے سامنے رکھ دیے
کہ یا تو وہ شکر گزار بن جائے یا پھر وہ ناشکرا بن جائے، کفور بن جائے. ٹھیک ہے. اور راستہ بھی بتا دیا، سیدھا راستہ بتا دیا، رسول اللہ کو بھیج دیا، جیسے کہ مسند احمد میں آتا ہے. حضرت کعب بن عجزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی انہوں کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا تجھے بے وقوفوں کے سرداری سے بچائے. حضرت کعب نے کہا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ میرے بات کے سردار ہوں گے جو میری سنتوں پر عمل نہ کریں گے، نہ میرے طریقوں پر چلیں گے. بس جو لوگ ان کے جھوٹ کی تصدیق کریں اور ان کے ظلم میں ان کے ساتھ مدد کریں، وہ نہ تو میرے ہیں نہ میں ان کا ہوں. یاد رکھو وہ میرے حوض کوثر پر بھی نہیں آ سکتے. اور جو ان کے جھوٹ کو سچا نہ کرے اور ان کے ظلموں میں ان کا مددگار نہ بنے، وہ میرا ہے اور میں ان کا ہوں. یہ لوگ میرے حوض کوثر پر مجھ سے ملیں گے. اے قاب، روزہ ڈھال ہے اور صدقہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، اور نماز قرب خدا کا سبب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے. یا فرمایا کہ دلیل نجات ہے. اے قاب، وہ گوشت پوست جنت میں نہیں جا سکتا جو حرام سے پلا ہو، تو وہ جہنم میں ہی جانے کے قابل ہے. اے قاب، لوگ ہر صبح اپنے نفس کی خرید اور فروخت کرتے ہیں، کوئی تو اسے آزاد کرا لیتا ہے اور کوئی اسے ہلاک کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی دو راستے بھی بتا دیے اللہ تعالیٰ نے، اور ہدایت دے دی کہ یا تو وہ شکر گزار ہو یا وہ ناشکرا ہو. ٹھیک ہے. قرآن دے دیا، اور کیا دے دی؟ رسول اللہ کی حدیث دے دی کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ سب کچھ ہی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے. یعنی میرے پاس ایک انسان بیٹھا ہے، میں نے تھپڑ مار دیا، تو کیا اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی ایسے نہیں چلتی کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوتی ہے. مرضی میں جیسے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کیا ہوتا ہے، جیسے انسان کی عمر ہے، انسان کی زندگیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کو کیا دینا ہے، مرد دینا ہے، بچہ دینا ہے، بچے میں کیا پیدا کرنا ہے نا، اور کب دینا ہے. ایک سیکنڈ. اب اب اللہ کی مرضی کا کہاں ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب ہم انسان گناہ کرتا ہے نا، یا اگر کسی نے تھپڑ مارا، اللہ تعالیٰ کی اس میں مرضی نہیں ہوتی. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، ہاں پرمیشن ہے، اللہ تعالیٰ ہاتھ نہیں روک رہے. اللہ تعالیٰ کی اس میں مرضی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہاتھ نہیں روک رہے کہ ہاں تم جو ہے شراب پیو، ابھی کے ابھی تمہیں جو ہے ایک بہت بڑی بیماری آ جائے گی. ایسا نہیں ہے. تم پی لو، ٹھیک ہے، ابھی پینا چاہتے ہو پی لو، میری پرمیشن ہے، لیکن میں تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا، یا اس کے بدلے تمہیں میں سزا دوں گا، آخرت میں سزا دوں گا، اور آخرت میں تمہیں پکڑوں گا. میری مرضی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی کس میں ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے نیک کاموں میں، کہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہاتھ نہیں روکا. اللہ تعالیٰ نے دو راستے بتا دیے کہ تمہیں کون سے راستے پر چلنا ہے. جس راستے پر چلو گے ویسا ہی تمہیں رزلٹ ملے گا. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ نہیں پکڑے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی مرضی نہیں چلا رہے زبردستی، ہے نا. مرضی ہماری ہوتی ہے، ہم اپنی مرضی سے وہ کام کر رہے ہیں، اور ہم الزام کس پہ لگا دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پہ. نماز میں نہیں پڑھ رہی تو میں کیا کہتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی کیسے ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے تو چھوٹ دے رکھی ہے انسان کو. اللہ تعالیٰ تو اس کو دو راستے دے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، سیدھے راستے پر چل یا کون سے راستے پر چل، اور تجھے اسی کے حساب سے رزلٹ ملے گا. تو اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ یہاں پر ہم نے اس کو سیدھا راستے کی ہدایت دے دی، یعنی راستہ بتا دیا، اس کو بتا دیا سیدھا راستہ کون سا ہے. چاہے تو وہ شکر گزار بنے، چاہے تو وہ ناشکرا بنے. یہ آیت دلیل ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس آیت کو آپ کوٹ کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں کہ نہیں دیکھو سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے. آیت نمبر 4، انا بے شک ہم نے اعتدنا تیار کر رکھا ہے، اعتدا یعتدو سے اعتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، سلاسلا زنجیروں کو، واغلالن اور توق کو، وسعیرن اور بھڑکتی ہوئی آگ کو. یعنی وہ نہیں مان رہے کافر لوگ، اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں بہت سارے لوگ. ٹھیک ہے. قیامت کے دن ان کو جو ہے ایک دم پکڑ لیا جائے گا، ان کے لیے زنجیر ہوگی، توق ہوگی اور بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی. قیامت کے دن کافر کی ایک دھاڑ احد پہاڑ کے برابر ہوگی. یعنی ایک داڑھ جو ہوتی ہے نا ہماری دانت، وہ یعنی اتنا بڑا جسم بھی ہو جائے گا ان کا. کھال کی چوڑائی 70 گز ہوگی، اتنا موٹا ہو جائے گا. ایک جو تھائی ہوتی ہے ران،
وہ بھی جو ہے ایک پہاڑ کے برابر ہوگی، اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور ربدا کے درمیان فاصلے جتنی ہوگی، جو مدینہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایک جہنمی کتنا موٹا ہوگا، کتنا بڑا ہو جائے گا۔ جتنا بڑا ہوگا اتنی سزا اس کو ملے گی، یعنی اتنا ہی زیادہ اس کو جو ہے تکلیف پہنچے گی۔ تو جہنم میں اتنی شدت کی تکلیفیں اس برداشت کرنی پڑیں گی۔ اور اس کے علاوہ کیا کہ زنجیر اور توک اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ استغفر اللہ۔ انا بے شک ابرار نیک لوگ، اب نیک لوگوں کی صفت، بے شک ابرار یعنی نیک لوگ، یشربونا وہ پیئیں گے، شریبہ یشربو سے وہ پیئیں گے، من کاس ایک ساگر سے، کاس یعنی ایک پیالہ، ایک ساگر پیالے کے لیے آتا ہے یعنی کپ، کانا ہے مزاجوہا آمیزش اس کی یعنی مکسچر اس کا، کافورن کافور کا، یعنی اس کا مکسچر کس کا، کافور کا ہوگا۔ کافور جو ہے وہاں پر ایک طرح کی خوشبو ہے، اور جو کہ بہت الگ ہے، اور جو بہت یعنی جو پینے میں یعنی جس کا ذائقہ بہت الگ ہے، وہ ان لوگوں کو پلا دیا جائے گا۔ یعنی جو بھی چیز ان کو دی جائے گی تو اس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر نیک لوگوں کے بارے میں کہ جو ابرار ہیں، جو نیک لوگ ہیں، وہ پیئیں گے ایک ساگر سے یعنی ایک کپ سے، ہوگی اس کی آمیزش کافور سے، عینن ایک چشمہ ہے۔ کافور کیا ہے؟ عینن ایک چشمہ ہے، یشربو پیئیں گے، شریبہ یشربو سے، بیہا اس سے، عبادو بندے، عبد کی جمع عباد، بندے اللہ ہی اللہ کے، یفجرونہا وہ پھاڑ لے جائیں گے اس کو، فجرا یفجرو سے یعنی جاری کرنا یا پھاڑ کر لے جانا، پھاڑ لے جائیں گے اس کو، تفجیرن پھاڑ لے جانا۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک چشمہ ہوگا، اس چشمے سے وہ پیئیں گے، اور صرف پیئیں گے ہی نہیں، یعنی کافور جو ہے، جس میں وہ کافور مل جائے گی، کافور ایک نہر ہے، اور جس چیز میں وہ اس کی ملاوٹ ہوگی اس کا ذائقہ ہی الگ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ پینے میں بہت الگ ہوگی اور بہت اچھی ہوگی۔ اور یہ جو تفجور ہے، یہ یفجرونا ہے نا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ روانگی، یعنی اپنی مرضی سے اس کو جہاں لے جانا چاہیں گے وہ لے جا پائیں گے، یعنی نیک لوگ اس کو اپنی مرضی سے جہاں پر جاری کرنا چاہیں گے وہاں پر کریں گے۔ آپ کو پتا ہے نا وہاں کی جو نہریں ہوں گی وہ کیسی ہوں گی؟ جنتی اگر کہے گا کہ یہ جو ہے تم میرے ساتھ چلو، میرے گھر تک چلو، تو وہ نہریں وہیں مڑ جائیں گی اور وہیں راستہ بنا لیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چلیں گی۔ سبحان اللہ، یعنی اتنی اتنی الگ ہوگی وہاں کی ہر چیز۔ یوفونا، اب یہ دیکھیں، اب یہ جو خوش قسمت لوگ ہوں گے یہ کون ہوں گے؟ یہاں پر ان کی جو کوالٹی ہے، ان کے اندر کیا کیا کوالٹی ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہوں گے جو یہ سب کام کریں گے۔ یوفونا یعنی جو جنت میں رہیں گے، جو نہریں جاری کریں گے، اپنے گھروں تک لے جائیں گے، ان کی صفت یوفونا وہ پوری کرتے ہوں گے۔ اوفا یوفی سے، یوفونا پوری کرتے ہوں گے، بی نظرن بی نظری نظر، منت یا نظر، وَيَخَافُونَ اور وہ سب ڈرتے ہوں گے، خافا یخافو سے، یخافونا وہ ڈرتے ہوں گے، یومن ایک دن سے، کانا ہوگا، شرہ شر جس کا، مستطیرن پھیل جانے والا، یعنی جس کا شر جو ہے چاروں طرف پھیل جائے گا۔ تو یا را سے بنائیں، پرندہ یہ بھی اسی سے آتا ہے، مستطیرن پھیل جانے والا، یعنی وہ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی نظر کو پوری کرتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ ایک تو یہ بتا دیا گیا کہ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ بتا دیا، اور سیدھے راستے میں قرآن بھی آتا ہے، اور کیا بتا دیا کہ
اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں بنایا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائے، کیونکہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کی ہر وقت آزمائش لے رہے ہیں، اس لیے اس کو بنایا گیا انسان کو۔ اللہ کے فرشتے ہر چیز لکھ رہے ہیں، ایک ایک ادا، ایک ایک انگلی کدھر جا رہی ہے۔ اگر میری انگلی اٹھ رہی ہے تو کیوں اٹھ رہی ہے، کدھر جا رہی ہے اور کس وجہ سے اٹھ رہی ہے۔ میں اگر ہنس رہی ہوں، میری مسکراہٹ ہے، تو میری مسکراہٹ کیوں ہے؟ مذاقیہ مسکراہٹ ہے یا کسی کو خوش کرنے والی مسکراہٹ ہے؟ اس لیے کیا کہا کہ جب بھی ہم کسی کے اندر تھوڑی سی بھی کمی دیکھیں نا، تو اس کو فوراً بتا دیں، کیونکہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے کہ دیکھو آپ کا یہ انداز اچھا نہیں تھا، یا آپ کی یہ ہنسی صحیح نہیں تھی، تاکہ کیونکہ دوست کیا ہوتا ہے؟ ایک تو مومن کا آئینہ ہوتا ہے، اور دوست ہوتا ہے، دوست کا حق ہوتا ہے کہ دوسرے دوستوں کی خامیاں بتائے، تاکہ وہ اس جو اللہ تعالیٰ ہر وقت آزمائش لے رہے ہیں اس کے نام اعمال میں اچھا لکھا جائے۔ ورنہ جہنم کا عذاب ابھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا ہے، اس کے لیے زنجیریں ہیں، توق ہیں، اور اللہ جانے کیا کیا ہے جو کہ گزر چکا، بہت کچھ گزر چکا۔ اور پھر دیکھیں کہ ہم رسول اللہ کا انداز بھی دیکھیں کہ کتنا الگ تھا، کہ مومن کیسا ہونا چاہیے۔ جیسے کہ آتا ہے نا، طفیل بن عمر دوسی کے بارے میں آتا ہے، جب وہ مکہ تشریف لائے تو کفار ان کو بھٹکاتے تھے، یعنی کفار نے ان کو بھٹکایا کہ اس شخص کے پاس نہ جانا، یہ تو دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، اس نے گھروں میں پھوٹ ڈال دی ہے، وغیرہ وغیرہ، اتنی باتیں کری رسول اللہ کے بارے میں، اتنے کان بھرے کہ انہوں نے کہا، انہوں نے اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیا، پکا عہد کر لیا، ٹھان لیا کہ میں اس شخص کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا۔ اور پھر جب وہ طواف کرنے کے لیے گئے تو اپنے کان پر انگلیاں رکھ لی کہ مجھے ان کی بات سننی نہیں ہے، لیکن آنکھیں بند نہیں کری، اپنی آنکھیں تو کھلی ہوئی تھی نا۔ تو جب نظریں پڑی کس پر؟ رسول اللہ پر، تو آپ کا اسٹائل ہی الگ تھا، بات کرنے کا انداز اتنا خوبصورت تھا کہ جسے دیکھ کر وہ اٹریکٹ ہو گئے، یہ شخص اسے دیکھ کر اٹریکٹ ہو گئے رسول اللہ کو دیکھ کر۔ تو یہ بہت، یعنی انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی خوبصورت انداز ہے، اور خود بخود قدم رسول اللہ کی طرف اٹھ گئے اور کہا کہ مجھے اپنا کلام دکھائیے، یعنی مجھے اپنا کلام سنائیے، دکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 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 اور معوذتین پڑھ کر سنا دی۔ تو فیل کہنے لگے کہ میں نے اس سے پہلے اتنا خوبصورت کلام سنا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ خود کلام کے ماہر تھے، ایک بہت زبردست انٹلیکچوئل انسان تھے، تو اور اتنے زبردست تھے کہ ان کو بیوقوف بنانا آسان نہیں تھا۔ تو وہ کلام سن کر کیا کہا کہ ایسا کلام تو میں نے کبھی نہیں سنا۔ تو اب کیا کرے؟ دیکھیں، ایسا بھی آتا ہے کہ کسی سے آرگیو نہ کریں، سخت حالات میں اپنے آپ کو جو ہے کسی سے لڑیں نہ، جھگڑے نہ، تھوڑا سا صبر کریں، اپنے آپ کو روک کے رکھیں، اپنا جو ہمارا اسٹائل ہے، اگر ایک مومن والا اسٹائل ہوگا، ہے نا، جیسے رسول اللہ کا اسٹائل تھا، صحاباؤں کا اسٹائل تھا، تو دوسرے لوگ ہی اپنے آپ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور دوسرے ہی آتے ہیں، لیکن ہمارا اسٹائل صحیح نہیں ہے نا، تو اس لیے ہمارا رہن سہن صحیح نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں میں سب سے بڑی کمی کیا ہوتی ہے کہ ہم دنیا کی ایجوکیشن لیتے، نہ ہم دین کی لیتے، جبکہ دین اور دنیا کو تو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اور پھر گندگی سب سے زیادہ ہمارے ایریاؤں میں، ہمارے آس پاس کی جگہوں پر ہوتی ہے، تو ہم دیکھنے میں ہی گندے نظر آتے ہیں اور دوسرے ہم سے بھاگتے ہیں کہ نہیں نہیں، اس ایریا میں مت جانا، یہاں تو یہ رہتے ہیں، ان ایریا سے دور۔ اور جبکہ مسلمان کیسا ہونا چاہیے تھا؟ رسول اللہ کیسے تھے کہ دوسرے ان کو دیکھ کر اٹریکٹ ہوتے تھے؟ کیا جواب دیں گے رسول اللہ کو؟ بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ ہم نے آزمانے کے بعد جو لوگ صحیح اللہ تعالیٰ کے صحیح راستے پر چلے، ان کے لیے جنتیں ہیں جس میں کافور ان کو پلایا جائے گا، نہریں ہوں گی، جہاں وہ چاہیں گے وہاں ان کو لے جایا جائے گا۔ کافور کہتے ہیں ٹھنڈی اور مخصوص خوشبو، جس کو ملانے سے جو پینے کی چیز ہوتی ہے، مشروب، اس کا ذائقہ اور خوشبو اور زیادہ اچھی ہو جاتی ہے۔ جہاں وہ جائیں گے وہاں ان کو موڑ دیا جائے گا۔ اور پھر کن لوگوں کے لیے؟ وہ جو اپنی نظر پوری کرتے ہوں گے۔ تو اللہ کے بندوں کی پہلی صفت کیا ہے؟ کہ نظریں پوری کرنے والی۔ حدیث میں آتا ہے جس شخص نے نظر مانی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو چاہیے کہ وہ اس کی اطاعت کرے، اور جس نے معصیت الہی کی نظر مانی تو وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ یعنی اگر غلط کاموں کی نظر مانیے تو غلط کام نہ کرے، لیکن اچھے کاموں کی نظر مانیے تو وہ نظر پوری کرے۔ جیسے کہ میرا یہ کام ہو جاتا ہے تو میں نماز میں جو ہے روزہ رکھوں گی یا صدقہ کروں گی، خیرات کروں گی، تو وہ اپنی نظر پوری کرے۔ جیسے کہ اور پہلے دستور بھی تھا یہ کہ جیسے کہ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے دادا نے نظر مانی تھی نا کہ بیٹے کی قربانی پر کے جو پہلا ہوگا تو میں جو ہے اس کو
اس کو جو ہے قربان کر دوں گا. دور جاہلیت میں اس طرح کی نظروں کا رواج تھا، یعنی جو اگر میرے بیٹے ہوئے تو اس میں سے پہلا بیٹا میں قربان کر دوں گا. اس طرح کی نظریں نہیں مانی جائیں، یہ تو بے وقوفی والی نظریں ہوتی ہیں. جو صحیح نظر ہوتی ہے، جیسے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص نے نظر مانی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو وہ کرے، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی نظر مانی تو وہ اس کی نافرمانی نہ کرے. یعنی ہر طرح کی نظر پوری نہیں کرنی، صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کی نظر پوری کرنی ہے. اور دوسری وَيُطْعِمُونَ، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں. اطعما یطعمو، کھانا کھلانا کتنا آ رہا ہے نا بار بار. جہنم میں سزا اس لیے تھی کھانا نہ کھلانا، اب جنت میں اس لیے جائیں گے کھانا کھلانا. تو یطعمون اطعما یطعمو، وہ کھانا کھلاتے تھے، طعاما کھانا، علی حبہ اس کی محبت میں، مسکینا مسکین کو، و یتیما اور یتیم کو، و اسیرا اور قیدی کو. کس کو؟ مسکین، یتیم، اور یہاں پر ایک اور لفظ کا اضافہ ہوا قیدی کو. ٹھیک ہے. تو کھانا کھلانا افضل اعمال میں سے. رسول اللہ نے فرمایا افضل اعمال مومنوں کو خوشی دینا ہے. تم اس کے ستر کو ڈھانپ دو، یعنی اس کے ستر کو ڈھانپ دو، یعنی اسے کوئی کپڑا پہنا دو، یا اس کی بھوک کو سیر کر دو، یا اس کی ضرورت کو پورا کر دو. تو یہ سب سے افضل اعمال ہے، جنت کو واجب کر دینے والا عمل ہے. ہانی بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جو جنت کو واجب کر دے، یعنی جنت پکی ہو جائے. تو فرمایا کہ حسن کلام، یعنی اچھی بات، اور کھانے کھلانے کو لازم پکڑ لو. حمزہ بن صہیب کہتے ہیں میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صہیب سے کہا کہ تم میں کھانے کے معاملے میں اسراف کی خصلت ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ یقیناً میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو کھانا کھلانے والے ہیں. یعنی اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، کھانا کھلانا چاہیے. ہم ویسے تو مہمان نوازی کرتے ہیں، کھلاتے بھی ہیں ہر طریقے سے، لیکن کھانا جو ہے وہ اچھا بھی ہو اور دل کھول کر بھی کھلایا جائے. یعنی کنجوسی نہ کی جائے. اسراف بھی نہ کیا جائے. اسراف کیا ہوتا ہے کہ اتنا جمع کر لینا کہ وہ ضائع ہو جائے. ضائع نہیں کرنا. کبھی کبھی ہم اتنا دسترخوان پر بھر دیتے ہیں کہ وہ پھینکنا پڑتا ہے. نہیں، ضائع نہیں کرنا، اچھا کھانا کھلایا جائے، اور اس کو میں اسراف بھی نہ کیا جائے، اور بہت کم بھی نہ کھلایا جائے. کمی کرنا بھی اسراف ہوتا ہے نا. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک کھجور کو اور ایک لقمے کو اس طرح بڑھاتا ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے بچھڑے کو بڑھتا ہوا دیکھتا ہے یا بڑھاتا ہے، یعنی اس کو پالتا ہے اور اسے بڑا کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک لقمہ جو آپ کسی کو کھلاتے ہیں وہ اجر و ثواب میں احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. یعنی اتنا اجر اور ثواب ملتا ہے غریب اور مسکین اور یتیم کو کھانا کھلانا، یہ کوئی بھی کسی کے لیے بھی مہمان نوازی کرنا، کہ ایک لقمہ بھی اتنا بڑھا دیا جاتا ہے احد پہاڑ کے برابر. اور ذرا سوچیں ایک روٹی جو کھلائی جائے تو اس میں کتنا ہوگا. انما بے شک نطعموکم ہم کھلاتے ہیں تمہیں، اطعما یطعمو سے آیت نمبر 9 دیکھیں، ہم کھلاتے ہیں تمہیں لیوجہی چہرے کے لیے. یعنی وہ کیا کہتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں اور احسان نہیں جتاتے، بلکہ کیا کہتے ہیں، چہرے کے لیے، یعنی رضامندی کے لیے، اللہ ہی اللہ کی. لا نریدو نہیں ہم چاہتے، ارادہ یریدو منکم تم سے، جزاءن کوئی بدلہ، ولا اور نہ ہی شکورن کوئی شکریہ. یعنی کھانا کھلاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، ہم تمہیں کھانا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے کھلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں. یہ ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے اس کے بدلے، نہ تو تمہارا شکریہ نہ کوئی بدلہ. سبحان اللہ. تو کسی سے یہ بھی امید نہیں کرنی کہ کوئی مجھے شکریہ کہے، کوئی بدلہ یا کوئی تعریف یا کوئی شکریہ بھی نہیں چاہیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی پر احسان کر کے اس سے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم میرے لیے دعا کرو، کیونکہ یہ کہنا بھی احسان کا بدلہ مانگنا ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے مان لے کہ کوئی کہے کہ کسی نے کھانا کھلا دیا بس، اور اس سے کیا کہ بس مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو بس اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے. ویسے تو انسان کہہ سکتا ہے دوسروں سے کہ میرے لیے دعا کریں، کیونکہ رسول اللہ نے بھی کہا تھا ایک بار حضرت عمر سے، اور صحابہ بھی کہتے تھے رسول اللہ سے. دعا کے لیے کہا جا سکتا ہے، لیکن احسان کے بدلے میں نہیں. کسی کے لیے کچھ کرا اس کے بدلے میں نہیں. ٹھیک ہے. تو کیا کہ وہ کیا کہتے ہیں وہ لوگ کہ مجھے کوئی بھی بدلہ نہیں چاہیے، مجھے شکریہ تک نہیں چاہیے. انا بے شک ہم نخافو ہم ڈرتے ہیں، خافا یا خافو سے، من ربنا اپنے رب سے، یومن اس دن سے، ابوسن بہت تیوری چڑھانے والا ہوگا.
آیا تھا نا یہ ابوسن اباسا، کل آیا تھا یہ ورڈ، یعنی ایسا شخص جو بے رخی سے بات کرے یا پھر منہ بسور کر بات کرے، اس یا بدتمیزی سے بات کرے، اس کے لیے آتا ہے، یعنی ماتھے پہ بل ڈال دینا، تیوری چڑھانا، اس کے لیے. کم تریرن، نہایت سخت، کم تریر، سخت، یعنی تیوری بھی چڑھا رہا ہو، روکھا پھیکا بھی ہو. ابن عباس نے اس کا معنی بہت طویل بھی کیا ہے، یعنی سخت اور بدتمیز، یعنی بہت سخت بھی ہو اور بدتمیزی بھی کرے. تو بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن سے جب بہت زیادہ تیوری چڑھانے والا ہوگا اور بہت زیادہ سخت وہ دن ہوگا، یعنی نہایت سخت ہوگا. وہ لوگ ڈرتے ہیں اس دن سے. اب یہاں پر 2 صفت بتا دی جنتیوں کی، نظر کو پورا کرنا اور کھانا کھلانا. اس سے پہلے کون کون سی آئی تھی؟ نمازیں ادا کرنا، ہے نا. تو صدقہ کرتے رہیں، خیرات کرتے رہیں، کبھی کبھار صدقے میں کھانا بھی کھلا دیں، ہے نا، کسی کو. اور جیسے کہ ہم اپنے کام والیوں کو کھلا دیتے ہیں، اپنے میٹس کو کھلا دیتے ہیں، یا ان کو کھانا کھلا دیتے ہیں، یا کسی بھوکے کو کھلا دیتے ہیں، تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی بہترین صدقہ ہے. اور وہ بھی کیا ہے کہ ہمیں جنت کے قریب جنت میں لے جانے والے عمل میں سے ایک عمل ہے کھانا کھلانا. مجاہد فرماتے ہیں کہ اس کے معنی، یعنی یہ جو ہے نا تیوری چڑھانا، کم تریرن، مجاہد فرماتے ہیں کہ ہونٹ چڑھ جائیں گے اور چہرہ سمٹ جائے گا، ایسا دن ہوگا. حضرت سعید اور قتادہ کا قول ہے، گھبراہٹ اور ہولناکیوں کی وجہ سے صورت بگڑ جائے گی، پیشانی تنگ ہو جائے گی، یعنی ایسا وہ دن ہوگا. فوقاہم، فوقاہم، تو فا مطلب تو وقاہم، بچا لے گا انہیں. وقا یقی سے بنائیے، وقا یقی بچانا، فعل ماضی. بچا لے گا انہیں اللہ، اللہ، شر، شر سے، ذالکا، اس یومن، دن کے. وَلَقَّاهُمْ، اور عطا کرے گا انہیں، یا ملا دینا یا پھر عطا کرنا. لقا، لام قاف یا سے بنا ہے، لقا یلقی، تو وہ عطا کرے گا انہیں، یعنی ملا دے گا انہیں، ندرتن، تازگی، اور سرورن، خوشی، یعنی ایسی جگہ سے ملا دے گا یا ایسی چیز عطا کرے گا، ندرتن، کہ اس میں تازگی ہوگی اور خوشی ہوگی، یعنی ایسی زندگی ہوگی آگے کہ ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں اس میں ہوں گی. وَجَزَاهُمْ، اور بدلہ دے گا انہیں، جزا یجزی سے، جزاہم، بدلہ دے گا انہیں، بما، اس وجہ سے، جو صبروا، انہوں نے صبر کیا، صبر یصبرو سے، فعل ماضی، جنتن، جنت، و حریرن، اور ریشم، جنت ملے گی اور ریشم. ریشم کا بھی ذکر آتا ہے نا بار بار، کیونکہ یہاں پر مردوں کے لیے ریشم حرام ہے، لیکن جو چیز یہاں پر حرام ہوتی ہے کبھی کبھار آزمائش کے لیے بھی ہوتی ہے. مردوں پر حرام ہے لیکن وہیں جا کر جنت میں وہ چیز ان کو ملے گی، اور ان کو ریشم بھی ملے گا، ہر چیز ان کو ملے گی جنت میں. ٹھیک ہے، جنت ہوگی اور ساتھ میں ریشم بھی ہوگی، کیونکہ یہاں پر روکا گیا نا مردوں کو اس سے، اس لیے اس کا ذکر بھی آتا ہے. اور پھر کس کی وجہ سے؟ صبر، کیونکہ انہوں نے صبر کیا، صبر کی وجہ سے ان کو اتنی بڑی جنت میں پہنچا دیا جائے گا. حضرت کعب بن مالک کی لمبی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی خوشی ہوتی تو آپ کا چہرہ چمکنے لگتا اور ایسا معلوم ہوتا جیسے کہ گویا چاند کا ٹکڑا ہو، یعنی اس طرح کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے. حضرت عائشہ کی ایک لمبی حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، چہرہ خوشی سے منور ہو رہا تھا اور چہرے مبارک کی رگیں چمک رہی تھی. پھر فرماتے ہیں کہ انہیں یعنی ان کے صبر کی وجہ سے ان کو اتنا اجر ملے گا کہ رہنے سہنے کو وسیع جنت ملے گی، پاک زندگی ملے گی، پہننے اور اوڑھنے کو ریشم کا لباس ملے گا. سبحان اللہ. متکئینا، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا، اس میں، علل ارائی کی، مسندوں پر، تخت پر، اونچے اونچے بیڈز پر. لا یرونا، نہیں وہ دیکھیں گے، را یرا سے، نہیں وہ دیکھیں گے، فیہا، اس میں، شمسن، سخت دھوپ، شمس سورج کے لیے آتا نا، سخت دھوپ، ولا، اور نہ ہی، زمہریرن، سخت ٹھنڈک، زمہریر، سخت ٹھنڈک. یعنی یہاں پر کیا ہوتا ہے، اب دیکھ لیں نا ہمارا موسم، کبھی بہت ٹھنڈ ہوتی ہے اور کبھی بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، دونوں ہی موسم میں بہت
پریشانیاں ہوتی ہیں، ہمیں اٹھانی پڑتی ہیں. لیکن جو بیچ کا موسم ہوتا ہے جہاں پر نہ ٹھنڈ ہو نہ گرمی ہو، تو وہ کتنا سکون والا اور کتنا مزے والا موسم ہوتا ہے نا انسان کے، سبحان اللہ اس کے منہ سے نکلتا ہی رہتا ہے کہ بس ایسا ہی موسم رہے. تو بس وہاں پر ویسا ہی ملے گا کہ نہ تو بہت دھوپ ہوگی نہ بہت ٹھنڈک ہوگی. ایسا موسم کہ بالکل ہر وقت صرف سکون ہی سکون ہوگا، ایسا سایہ ہوگا جس میں داخل ہو کر سکون ہی سکون انسان کو ملے گا. جیسے کہ فریش ایئر ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی ہم اب دیکھیں نا بالکل صحرا میں، ریگستان میں یا تپتی دھوپ میں ہم چلے جا رہے ہیں، اچانک سے ایک ایسی جگہ آ جائے، شیڈ آ جائے، اور پھر ساتھ میں یعنی ایک پل آ جائے، شیڈ آ جائے، ساتھ میں نہریں بھی ہوں، اور وہاں سے ٹھنڈ، ہم وہاں بیچ میں کھڑے ہو جائیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہو، اور اس وقت کتنا سکون ملتا ہے. اس سے زیادہ سکون کہاں ہے؟ اس جنت کے سائے میں. وہ دانیاتن، اور جھکے ہوئے ہوں گے، دانیہ جھکے ہوئے ہوں گے، علیہم ان پر، ظلالہا سائے ان کے، وذلیلت اور تابع کر دیے جائیں گے، یعنی کنٹرول میں کر دیے جائیں گے، ان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، ان کے کنٹرول میں کر دیے جائیں گے. زال لام لام، زللا یزللو ظلل، فعل ماضی فیمیل کا صیغہ، تابع کر دیے جائیں گے، قطوفہا پھل اس کے، تذلیلاً تابع کیے جانا. مطلب کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پھل ہیں، اور سکون سے ٹھنڈی سکون والی جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھل آ رہے ہیں، اور ہم جو ہے، یا ہم نے کوئی چلتے ہوئے پیڑ دیکھا بہت سندر، اس میں پھل دیکھا، اور ہم اس کو کہیں گے آجا ہمارے پاس، تو وہ ایک دم جھک جائے گا اور ہمارے سامنے ہی اپنے آپ آ جائے گا. بلکہ اتنا بھی نہیں کہنا پڑے گا، ہمارا دل چاہے گا، ہماری خواہش، جیسے آتا ہے نا کہ خواہش کرے گا اہل جنت کہ وہ پھل اس کے سامنے آ جائے، ایک دم خواہش کرتے ہی اس کے سامنے آ جائے گا. یعنی اور پھر جیسے کہ ہم سورہ رحمان میں پڑھ چکے نا، لمبے لمبے بڑے بڑے پیڑ کے سائے ہوں گے، ہے نا. اس میں وہ ان جنت کے درختوں میں، یعنی پیڑ کے تنے بھی جو ہوں گے وہ سونے کے ہوں گے، موتی اور سونے اس میں سے جھڑیں گے، اور ان پر چاندی کے برتن اور شیشے کے ساگر پھیرائے جائیں گے، یعنی سب جگہ جو ہے ان کے سامنے وہ پیش سرو کیے جائیں گے. اور پھر جو بھی دل چاہے گا ایک دم سامنے آ جائے گا. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جنت کی زمین چاندی کی ہے اور اس کی مٹی مشک خالص کی ہے، اس کے درختوں کے تنے سونے چاندی کے ہیں، ڈالیاں لؤلؤ زبرجد اور یاقوت کی ہیں، ان کے درمیان پتے اور پھل ہیں جن کے توڑنے میں کوئی وقت اور کوئی مشکل نہیں، چاہو بیٹھے بیٹھے توڑ لو، چاہے کھڑے کھڑے، بلکہ اگر چاہے تو لیٹے لیٹے. ایک طرف خوش خرام، خوش دل، خوش خوبصورت، یا با ادب سلیقے شعار فرما بردار خادم، قسم قسم کے کھانے، چاندی کے جو برتن ہوں گے اس میں لگائے ہوئے کھڑے ہوئے ہوں گے، اور دوسری طرف جو مشروب پلانے والے، شراب طہور یعنی پاکیزہ شراب سے جھلکتے ہوئے جام ہوں گے، جو اس کو لے کے کھڑے ہوئے ہوں گے، ایک اشارے میں وہ حاضر ہو جائیں گے. یہ گلاس جو ہوں گے صفائی میں شیشے جیسے اور سفیدی میں چاندی جیسے ہوں گے، دراصل ہوں گے چاندی کے لیکن شیشے کی طرح شفاف ہوں گے کہ اندر کی چیز باہر سے نظر آئے. سبحان اللہ، ایسا میٹل تو یہاں پر ابھی نہیں دیکھا، جنت میں ہی دیکھنے کو ملے گا. جنت کی تمام چیزوں کی جو مشابہت ہے، یعنی یوں ہی اس کو دنیا کی چیزوں سے بھی ملا دی گئی، لیکن بالکل چاندی تو بالکل ہی الگ ہے وہاں کی، ہے نا. یہ نہیں پتا کہ کیسی ہے. بہرحال تو ان میں پھل ہوں گے، وہ بھی تابع کر دیے جائیں گے، وہ یطافو اور پھرائے جائیں گے. یطافو طواف سے بنا ہے نا، طافا یا تافو، تو یہ مضارع مجہول ہے. یطافو پھرائے جائیں گے، علیہم ان پر، بآنیتن برتن، من فدتن چاندی کے، وہ اقوابن اور پیالے، کانت ہوں گے، قواریرن شیشے کے. یہ جو ہے کم درجے کی جنت جہاں پر سب چیزیں چاندی کی ہوں گی، کچھ سونے کی ہے اور کچھ اس سے بھی بڑھ کر ہے. تو پیالے ہوں گے قواریرن شیشے کے، قواریرن شیشہ، من فدتن چاندی کا، قدروہا انہوں نے اندازہ کر رکھا ہوگا، قدرا یقدرو سے، یعنی اندازہ، یعنی بالکل صحیح کوانٹٹی میں، تقدیرن خوب اندازہ رکھنا. سبحان اللہ. ایسی چیز، اتنی نایاب چیز ہم نے یہاں تو دیکھی نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کیا ہوگی کہ چاندی بھی ہوگی اور شیشے کی طرح ہوگی.
ہے نا؟ اور کیسی ہوگی وہ وہیں جا کر پتہ چلے گا، لیکن اس کے اندر کی جو چیز ہوگی وہ اتنی ایکوریٹ ہوگی جتنی ہمیں چاہیے ہے، جتنی ہمیں چاہیے ہوگی، اس کی کوانٹٹی اتنی ہوگی، نہ تو ہمیں ایسا لگے گا پی کر کے میں نے کم پیا، نہ تو ایسا لگے گا کہ بہت زیادہ پی لیا، اوور ڈرنکنگ کر لی یا اوور ایٹنگ کر لی، ایسا بھی نہیں لگے گا۔ وَيُسْقَوْنَ اور وہ پلائے جائیں گے۔ سقا یسقی سے یسقونا مضارع مجہول، فیہا اس میں کأسن ایک جام، کانا ہوگی، مزاجوہا آمیزش یعنی ملاوٹ اس میں، زن زنجبیل سونٹ کی، زنجبیل سونٹ کے لیے آتا ہے، شروع میں ٹھنڈا پانی اور آخر میں آیا ایک سونٹ، اور گرم قہوے کے بھی گرم قہوے کے لیے بھی آتا ہے، کافور ٹھنڈا ہوتا ہے، اور یہ جو زنجبیل ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے، ایک طرح سے یہاں پر تو ادرک کے لیے آتی ہے نا، سوکھی ادرک کہ اس کے معنی سوکھی ادرک کے بھی لیے گئے ہیں، عربوں کے یہاں کعبے میں یہ استعمال ہوتا ہے، یوز ہوتا ہے۔ تو کیا ہے کہ ٹھنڈی چیز بھی ہوگی اور گرم چیز بھی ہوگی، یعنی جیسی چاہیں گے ویسی۔ عینن ایک چشمہ ہوگا، فیہا اس میں، تسمہ نام رکھا گیا جس کا، تسمہ، ٹھیک ہے، یہ جو ہے ہم اسم سے یہ والا ورڈ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی، نیمڈ کے لیے سیم میم واؤ اس کے روٹ لیٹرز ہیں، سما فعل ماضی آتا ہے، یسمی فعل مضارع۔ اچھا یہ تسمہ ہے مضارع مجہول، نام رکھا گیا جس کا، سلسبیلاً سلسبیل، یعنی ایک چشمہ بھی ہوگا، ایسی نہر ہوگی جس کا نام سلسبیل ہوگا، وہاں سے ان کو پانی پلایا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ نام تھوڑے سے یاد رکھا کریں کہ جیسے مان لیں، شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اگر کوئی آپ کو بچہ پانی پلائے نا تو ایسے خوبصورت نام ان کے سامنے لینے چاہیے، جیسے کہ کوئی بچہ ہے اور آپ کو پانی پلائے تو آپ اس بچے کو دعا دیں اللہ تعالیٰ تمہیں سلسبیل سے پانی پلائے، یا کوئی چیز کوئی کھلا رہا ہے تو اس کو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے زنجبیل پلائے وہاں پر، یا وہ کھلائے وہاں پر، تو اس طرح کے نام لیں گے نا تو بچوں کو جاننے کی تڑپ بھی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے، تو پھر اس کو ایکسپلین کر لیں، دعوت کی دعوت ہو جائے گی، دعا بھی ہو جائے گی، بچے نام بھی سیکھ جائیں گے، اور ہمیں بھی قرآن کے ناموں کا جو وکیبلری ہوگی وہ بھی اچھی ہو جائے گی۔ تو سبحان اللہ، اس طرح کی دعا بھی دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلسبیل سے پلائے، تو ایک چشمہ ہوگا جس کا نام سلسبیل ہوگا، وَيَطُوفُ اور وہ گھوم رہے ہوں گے، گردش کر رہے ہوں گے، گھوم رہے ہوں گے، طافہ یطوفو سے، علیہم ان پر، ولدان ان لڑکے، مخلدون ہمیشہ رہنے والے، خلدہ یخلدو، یخلدون ہمیشہ رہنے والے، اذا جب رأیتہم تم دیکھو گے انہیں، رآ یرا سے بنا ہے رأیتا، تم دیکھو گے انہیں، حسبتہم سمجھو گے تم انہیں، حسیبہ یحسبو سے سمجھو گے تم انہیں، لؤلؤن موتی ہیں، منصورن بکھرے ہوئے، یعنی وہاں پر ہر وقت جو ہیں جوان لڑکے جو ہیں وہ ٹرے لے کر گھوم رہے ہوں گے، اور ہمارے لیے ہر چیز تر و تازہ وہ سرو کر رہے ہوں گے، اور وہ اتنے خوبصورت اور حسین ہوں گے، اتنے ایسے ہوں گے، خدمت میں لگے ہوئے ہوں گے کہ ان کو دیکھو گے تو ایسے لگیں گے جیسے کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ وَإِذَا اور جب رَأَيْتَ دیکھو گے، را یرا سے، سما سما ہے، یہ سما نہیں ہے، سما وہاں جگہ کے لیے آتا ہے، یہ وہاں، رَأَيْتَ تم دیکھو گے، نعیمن نعیمن بہت ساری آسائشیں، نعیمن نعمتیں، نعیم جو ہے نا یہ نعمت کے لیے آتا ہے، بہت ساری نعمتوں کے لیے، و ملکن اور بادشاہت، کبیرن بہت بڑی، یعنی وہاں کیا دیکھو گے، بہت بہت نعمتیں ہوں گی، بہت بادشاہت ہوگی، بہت بڑی بڑی۔ یہاں پر تو ایسا کچھ نہیں ہے نا، یہاں پر تو اگر ہمارے پاس نوکر چاکر بھی ہے نا تو ہمیں ان کے پیچھے گھومنا پڑتا ہے، ہمیں انہیں دیکھنا پڑتا ہے، ہمیں سکون نہیں ہے، اور اگر دیکھنا بھی نہ پڑے نا تو دماغ میں سکون نہیں ہے ہمارے، اور مل بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھ دیا تو کہاں سے مل جائے گا، لیکن وہاں پر ہر طرح کی عیش اور آرام ہوگی، سکون ہوگا، نعمتیں ہوں گی، بہت بہت بادشاہت ہوگی، بہت بڑی بڑی، سب کچھ وہاں اویلیبل ہوگا، عالیہم ان پر، سیابو کپڑے ہوں گے، صوب چکی جمع سیاب، سندسن باریک ریشم کے، خضرن سبز یعنی گرین سبز، و استبرقن اور موٹے ریشم کے، و ہلو وہ پہنائے جائیں گے، ہلو ہا لام لام سے بنا ہے، یہ بھی مجہول ہے، یہ جو ہے ہا لام یا سے، اس کے روٹ لیٹر سے، ہلا یو ہلی سے بنا ہے،
پہنائے جائیں گے اساورا کنگن من فدتن چاندی کے، وسقاہم اور پلایا جائے گا انہیں، سقا یسقی سے، پلائے گا انہیں ربہم ان کا رب، شرابن شراب، طہورن پاکیزہ، پاکیزہ شراب، یعنی موٹے ریشم، باریک ریشم، ہر طرح کے ریشم، ریشم آپ دیکھیں نا پیور ریشم جو ہے نا، سلک، پیور سلک بالکل، ایک تو جلدی سے اویلیبل نہیں ہوتی، اور پھر جو ہے وہ جو ہے بہت کاسٹلی ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام، اور وہاں پر جو بھی بہترین چیز ہوگی نا، دنیا کی جو سب سے کاسٹلی چیز ہے اور بہترین چیز ہے، وہ اس سے کمپیئر کر کے بتایا گیا، جبکہ اس سے بھی بہترین ہوگی، یہاں کی پیور چیز سے بھی بہترین چیز ہوگی وہاں پر، تو اس کا نام لیا گیا۔ اور پھر یہ کہ کنگن پہنائے جائیں گے، چاندی کے ہوں گے، اور پھر ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا، طہور یعنی شراب یعنی پینے کی چیز، مشروب پلائے گا۔ یہاں پر چاندی کی جنت کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان بے شک ہاضا یہ کانا ہے، لکم تمہارے لیے، جزاء بدلہ، و کانا اور ہے، سعیکم کوشش تمہاری، مشکورن قابل قدر، مشکور یعنی جس کی قدر کی جائے۔ جب یہ جو ہے مشکور جو ہے قدر کے لیے بھی آتا ہے اور شکر گزار کے لیے بھی آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے بندہ جب کرتا ہے تو شکر گزار کے لیے آتا ہے کہ اللہ کے لیے شکر گزار ہو، ٹھیک ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز دے تو وہ مشکورن آتا ہے، قابل قدر۔ تو یہ جو ہے یعنی اتنا کچھ ملے گا اس جنت میں، کیوں ملے گا؟ کیونکہ تمہاری کوشش ہی جو تھی اتنی زیادہ تھی، یعنی تمہاری کوشش ہی قابل قدر تھی، یعنی معمولی نیکی کی بھی قدر کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ نے فرمایا جس نے مسلمان کے راستے سے ایسی چیز ہٹا دی جو انہیں تکلیف پہنچاتی ہو تو اللہ اس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے، جس کے لیے اللہ نیکی لکھ دے تو اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ انا بے شک نہانو ہم ہی نے نزلنا نازل کیا ہم نے علیہ کا آپ پر، القرآن قرآن، تنزیلاً آہستہ آہستہ نازل کرنا، تنزیلاً دھیرے دھیرے نازل کرنا۔ اتنا کچھ بتانے کے بعد کیا بتا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ جنت کا ذکر کرنے کے بعد کیا بتا دیا؟ کہ ہم نے ہی یہ قرآن آپ پر نازل کیا ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایسی جنت چاہیے تو کیا کرو؟ اس قرآن کو فالو کرو، اس قرآن کو معمولی مت سمجھو، یہ جو ہے دھیرے دھیرے کر کے، آہستہ آہستہ کر کے یہ نازل ہوا ہے، تو اسی طرح تم اس کو پڑھو، اسی طرح تم اس پر عمل کرو جس طرح یہ نازل کیا گیا ہے۔ کیونکہ جو مشرکین مکہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ آپ قرآن مجید جو ہے اپنے پاس سے بنا کر سناتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تو اکٹھا نازل ہوتا۔ تو اس اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو تسلی دیتے ہوئے بڑے زوراور انداز میں فرمایا کہ یقیناً ہم نے یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پر نازل فرمایا، ہمارے علاوہ ایسا کوئی قرآن بنا ہی نہیں سکتا، یعنی آپ ان پر مت جائیے، ہم نے یہ قرآن آپ پر دھیرے دھیرے کر کے نازل کیا۔ فصبر تو آپ کیا کیجئے؟ صبر یصبر، اسبر سے صبر کیجئے، لحکمی حکم کے لیے، رب کا اپنے رب کے، ولا اور نہیں، تطیعی آپ اطاعت کیجئے، اطاع یطیعو سے، لا تطیع مت آپ اطاعت کیجئے، مت آپ فالو کیجئے، منہم ان میں سے، آثمن کسی گنہگار کی، یعنی کسی گنہگار کی اطاعت مت کیجئے، او یا کفورن ناشکرے کی۔ عاصم وہ گنہگار جو اچھا کام کر سکتا ہے لیکن جان بوجھ کر نہ کرے، کفور وہ جو تکبر کا شکار ہو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ابو جہل اور ابو لہب کی صفت بتائی جا رہی ہے۔ ابو لہب جو ہے وہ ایسے ہی تھا، سب کچھ جانتا تھا، ایک عالم تھا، لیکن باوجود اس کے ستاتا تھا، رسول اللہ کو ستاتا تھا، اور ابو جہل میں کیا تھا؟ تکبر تھا۔ اور جب جنگ میں ابو جہل کی گردن کاٹی جا رہی تھی تو اتنا تکبر تھا اس میں کہ جب اس کی گردن کاٹی جا رہی تھی تو کہا نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب گردن رکھی جائے تو اونچی اٹھے اور پتا چلے کہ سردار کی گردن ہے، الحمدللہ، یعنی اتنا اس کے اندر تکبر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی بھی گنہگار اور کسی بھی کفور یعنی ناشکرے کی آپ جو ہے اس کو فالو مت کرنا۔ وَاسْکُر یعنی آپ کیا کریں؟ آپ صبر سے کام لیں، جیسے کہ آتا ہے نا کہ ایک دفعہ جو ولید بن مغیرہ تھا جس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے سورت میں، جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا،
اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اسلام کی دعوت دینے سے باز آ جا، ہم تیرے کہنے کے مطابق دولت دیں گے تجھے، عرب کی جس عورت سے آپ شادی کرنا چاہیں تو ہم شادی کرا دیں گے۔ اس پر اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی کہ اگر یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام سے روکیں تو آپ ان کا کہنا ماننے کی بجائے تبلیغ اور دعوت کا کام جاری رکھیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور وہ وقت دور نہیں جب آپ کا رب حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ آپ کو بس کیا کرنا ہے؟ صبر سے کام لینا ہے اور اپنا کام کرتے جانا ہے۔ اور پھر وَذْکُر، اور یاد کریے، ذکر کریے، ذکر یذکر، اذکر سے اسم نام کا، ربی کا، اپنے رب کا، بکرتن صبح، و اصیلن اور شام، صبح اور شام کیا کریں؟ اپنے رب کا ذکر کریں۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی صبح شام کے اذکار کا ذکر آ گیا دوبارہ سے ایک دفعہ۔ وَمِن لیلی، اور رات کے کچھ حصے میں، ٹھیک ہے، اس سے مراد 5 وقت کی نمازوں کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے اور تسبیح کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ وَمِن لیلی، اور رات کے حصے میں، فسجد، آپ سجدہ کیجیے، یعنی تہجد کے وقت سجدہ کیجیے، سجدہ یسجد لہو، اس کے لیے، وسبحہ، اور تسبیح کیجیے اس کی، سبحہ یسبحو سے سبح، تسبیح کیجیے اس کی، لیلن، رات میں، طویلاً، لمبی، انا، بے شک، ہا الائی، یہ لوگ، یحبونا، محبت رکھتے ہیں، احبا یحبو سے، عاجلتا، جلد ملنے والی سے، جلد ملنے والی کیا ہے؟ دنیا، وَيَذَرُونَ، اور وہ چھوڑ دیتے ہیں، وَذَرَ یذرو سے، وہ چھوڑ دیتے ہیں، وراءہم، پیچھے اپنے، ورا کہتے ہیں پیچھے اپنے، یومن، ایک دن، ثقیلاً، بہت بھاری، یعنی وہ جو ہیں آپ ان لوگوں کے پیچھے مت چلیے، یہ تو دنیا سے محبت کرتے ہیں، یہ ہر وقت صرف دنیا کی فکر کرتے ہیں۔ آپ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کے خاطر تسبیح کریں، نماز کریں، رات کا قیام کریں، اور پھر جیسے کہ پہلے آیا نا کہ کتنا کریں، جتنا آسانی ہو اتنا پڑھیں، رات کو تہجد پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں، اور پھر دیکھیں کہ رات کو سحری کے وقت استغفار پڑھنا جو ہے بہت پسندیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور بہت، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ کوئی ہے معافی مانگنے والا، اس وقت میں اس کو معاف کر دوں، تو سب سے قریب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے، تو جو اگر آنکھ کھل جائے تو استغفار کی تسبیح پڑھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے، ان کے اوپر مت جائیے، یہ تو دنیا سے محبت کرتے ہیں، اور یہ اپنے پیچھے بہت بھاری دن کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی قیامت کا دن، اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہے، بہت بھاری ہوگا وہ دن، آپ ان کی پرواہ مت کیجیے۔ نہنو، ہم ہی نے، خلقناہم، پیدا کیا انہیں، خلق یخلقو سے، وشددنا، اور مضبوط کیا ہم نے، شدہ یشدو سے، شددنا، فعل ماضی، اسرہم، جوڑ ان کے، وَإِذَا، اور جب، شئنا، چاہیں ہم، شاء، یشاء سے بنا ہے، بدلنا، بدل دیں گے ہم، بدلا یبدلو سے، امثالہم، ان جیسوں کو، تبدیلاً، بدلنا، یعنی ہم نے انہیں پیدا کیا، ہم نے انہیں بنایا، ہم نے ان کے جوڑ بنائے، ہم دیکھیں نا اپنا ایک ایک جوڑ دیکھیں، کوئی مشکل ہوتی ہے ہمیں موڑنے میں، اگر ہمارے جوڑ ہی نہ بناتے اللہ تعالیٰ تو کتنا مشکل ہوتا ہاتھ موڑنا، کتنا مشکل ہوتا پیر موڑنا، کتنا مشکل ہوتا بیٹھنا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ دیکھو ہم نے ان کے جوڑ جوڑ بنائے، ہر چیز ہم نے ان کو دی، اور ہم نے ان کو پیدا کیا، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو بدل دیں اور ان کی جگہ دوسرے لے آئیں، کسی اور تخلیق میں بھی اگر ہم چاہیں تو بدل دیں۔ انا، بے شک، حاضی ہی، یہ تذکرتنے کی ایک نصیحت ہے، یا دہانی ہے، یعنی یہ قرآن، فمن، تو جو کوئی شاء، چاہے، اتخذا، بنا لے، الی ربہ، اپنے رب کی طرف، سبیلاً، راستہ، یعنی اللہ نے راہ دکھا دی، راستہ بتا دیا، یہ قرآن ایک راستہ ہے، یہ قرآن ایک راہ ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، اب جو چاہے اس کو پکڑ لے۔ وما، اور نہیں، تشاؤنا، ہم تم چاہتے، شاء یشاء سے، اللہ، مگر، ان یہ کہ، یشاء اللہ، چاہے اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، علیمن، بہت جاننے والا، حکیمن، بہت حکمت والا، یعنی، اور نہیں تم چاہتے ہو، نہیں تم چاہتے مگر یہ کہ چاہے اللہ، بے شک اللہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ تم کرتے نہیں ہو، نہیں تم چاہتے، یہ کہ چاہے اللہ ہی، یعنی جو اللہ چاہتا ہے وہ تم نہیں چاہتے، یعنی اللہ کی مرضی پر تم راضی نہیں، ہے نا، اللہ تعالیٰ جو ہے اگر اللہ چاہے تو تمہیں مٹا دے، اگر اللہ چاہے تو کوئی اور مخلوق لے کر آ جائے، اگر اللہ چاہے تو سب برباد کر دے، لیکن تم جو ہے، کیونکہ اللہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہر خوب علم والا ہے اور خوب حکمت والا ہے،
یدخلو وہ داخل کرتا ہے، ادخلا یدخلو من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، فی رحمتہ اپنی رحمت میں، والظالمین اور ظالم لوگ، اعدہ اس نے تیار کر رکھا ہے، اعدہ یعدو سے لہم ان کے لیے عذابا علیما دردناک عذاب، یعنی اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے، جس کو چاہے، یعنی اگر کوئی گنہگار ہے اور اگر کوئی اس کی نیکی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کسی نیکی کو سے راضی ہو جائے اور اسے جنت میں داخل کر دے، لیکن ظالم لوگ جو ہوں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے، لیکن ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، ظالموں کی بخشش نہیں ہے، اس لیے ظلم سے باز آ جائیں۔ شروعات کس سے ہوئی تھی اس سورہ کی، ہے نا، کہ انسان نے دیکھا ہے کہ کیا وہ کوئی قابل ذکر چیز تھا، ہم نے اسے کیسا بنایا، خوب سننے والا بنایا، خوب دیکھنے والا بنایا، اور پھر کیا بتایا کہ ہم نے اسے راستے کی ہدایت دے دی، ہے نا، کہ کون چاہے تو کوئی سا بھی راستہ اختیار کرے وہ، اور پھر اینڈ میں کیا بتا دیا کہ کون سے راستے کی ہدایت دے دی، یہ ذکر کی، تذکیرن، یہ قرآن، یہ وہ راستہ ہے، اب جو چاہے اس راستے کو پکڑ لے اور پھر اس کو پکڑ کر جنت تک پہنچ جائے، اگر نافرمانی کری تو اس کے بارے میں بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ کہ ظالموں کے لیے تو پھر دردناک عذاب ہے اگر اس راستے کی نافرمانی کر لی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے قرآن پر چلنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی، سیدھے راستے پر چلنے کی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔